رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر استوار ہے۔ اس امر کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقامت صلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پر فرمایا، ایمان کی 7 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی انہی میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسلام بہتر ہے۔ فرمایا، اس شخص کے اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام اچھا ہے، کس قسم کے اسلام اچھا ہے؟ فرمایا، کھانا کھلاؤ اور جسے جانتے ہو یا نہیں اسے سلام کرو۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے محتاجوں اور بھوکوں کو کھانا کھلانے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، وہ یہ ہے کہ تم ہر واقف اور ناواقف کو سلام کرو، کیونکہ یہ اسلامی معاشرہ کی تشکیل و اصلاح میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور تاکیداً ارشاد فرمایا، جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہر حال میں اس کو سلام کرو، اور اس طرح جنبیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد سے عزیز نہ ہوں۔ ایک اور جگہ پر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے والدین، اولاد اور دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ ایک اور جگہ پر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت سے بہر اندوز ہوگا۔ ایک یہ کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسرا یہ کہ محض اللہ کے لیے کسی سے دوستی۔ تیسرا یہ کہ اسے دوبارہ کافر بننا اس قدر ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔ محبت کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق انسان عقل اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف انسان اور جنات کا خاصہ ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا،